بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس روئے زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبت اور سب سے افضل و اشرف ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہیں، اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے عظیم مقام و مرتبہ سید الانبیاء و مرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں، بالکل اسی طرح وہ اس امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ نمونہ بھی ہیں۔ اسی لیے دور حاضر کی مسلم خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کے ساتھ امہات المومنین کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کا علم بھی حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر جب ہم مسلم سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلم خواتین کی اکثریت امہات المومنین کی سیرت تو بہت دور کی بات، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی بچیوں کی دینی تعلیم سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں، مسلم بیٹیاں اور مسلم بہنیں سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کے فتنوں میں مبتلا ہو کر فلموں اور سیریل ڈراموں میں اپنا اکثر وقت ضائع کر رہی ہیں، جس کی بنا پر انہیں فلمی اداکاراؤں اور ان کے عقائد و اعمال اور ان کی زندگی کے بارے میں تو خوب جانکاری ہوتی ہے، لیکن صحابیات اور ازواج مطہرات کے نام تک معلوم نہیں ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے امہات المومنین کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں، تاکہ دور حاضر کی مسلم خواتین تک امہات المومنین کے بارے میں ضروری معلومات آپ تک پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں۔ اور دوستو، یہود و نصارہ نے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں اور لونڈیوں کی بدرجہ کثرت کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کو مسئلہ بنا رکھا ہے۔ تو دوستو، کثرت ازواج کی حکمت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو آج تفصیل سے بتائیں گے، سو ویڈیو یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ہر زمانے کی خواتین ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور عظمت پر فخر کرتی ہیں، جن کی رفاقت پر کائنات کی افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناز رہا۔ دین خدا پر جن کے احسانات ہمیشہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر رہے، کوئی خاتون اس بی بی کی ہمسری نہیں کر سکتی جنہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات ہونے کا اعزاز ملا، اور یہ ایسا اعزاز تھا جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو شریک نہ کیا۔ 25 سال کائنات کی افضل ترین ہستی کی واحد شریک سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جبکہ بقیہ 13 سالہ زندگی میں 11 امہات المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئیں۔ دوستو، کتنی جرأت مند تھیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پورا عرب دین توحید کی تبلیغ پر ہادی اسلام کے خون کا پیاسا تھا، حضرت ابو طالب کے پہرے میں کم سن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ خالد ابن اسد کی شیر دل بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سامنے کھلم کھلا نماز ادا کرنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کے سامنے 3 شخصیات کو انوکھی عبادت کرتے دیکھ کر حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، اے ابو الفضل، ہم اس دین کو نہیں جانتے، یہ کوئی نیا دین چل پڑا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، یہ لڑکا علی بن ابی طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں۔ باخدا سطح زمین پر ہم ان 3 کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جو اس دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عالم اسلام پہ بے حد تیرے احسان، تھی ذات پیمبر تیری عظمت کی نگہبان۔ کتنی عالی مقام ہستی تھیں کہ جن کے بارے میں وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور وہ اس وقت میری تصدیق کرتی تھیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری مدد کی، اور اللہ نے اس سے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو دوسری ازواج سے عطا نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین عالمین کی عورتوں سے افضل و برتر ہیں: مریم بنت عمران، مادر عیسیٰ، خدیجہ بنت خویلد، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی۔ اور دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ان چاروں میں بھی افضل ترین ٹھہری، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہر زمانے کے اعتبار سے فاطمہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور عظمتوں کا احاطہ کسی صورت بھی اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصائد اور مناقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بیان کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان فرماتی نظر آتی ہیں کہ مجھے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت انہیں یاد کرتے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے، پھر اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملنے جلنے والیوں میں بھیج دیتے، اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا اور عورت ہی نہیں، تو فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے جاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے، تو میں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون نہیں ملی۔ بقول ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف اور احسانات کا ذکر کیے بغیر گھر سے نکلتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جن کے لیے ملائکہ کا سردار جبرائیل امین بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بشارتیں لے کر نازل ہوتا تھا۔ خود قرآن مجید جن کی رفاقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کا انعام قرار دے رہا ہے، جیسا کہ سورہ والضحیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَجَدَّاكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول ہم نے تمہیں مفلس پایا اور غنی کر دیا۔ دوستو، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمال معرفت تھا کہ آپ نے تمام عرب کے امراء اور اوصاء کی جانب سے شادی کے دعوت نامے ٹھکرا کر مکہ کی ایسی شخصیت سے نکاح کرنا پسند فرمایا جو مال و دولت کی بجائے اخلاق کردار میں عظیم درجے پر فائز تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نزول وحی کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد صحیح العقیدہ نصرانی اور توریت و انجیل کے بڑے عالم و عامل تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرا میں جبرائیل امین اور نزول وحی کی سرگزشت سن کر پختہ یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی بات کہی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پوری امت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور یوں آپ اسلام کی خاتون اول ہوئیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اس کے بعد تقریباً 24 سال تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں۔ اس پورے 24 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دوستو، یہ تھی چند امتیازی خصوصیات جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سنبھالنے والی تھیں۔ نہایت سادہ طبع خاتون تھیں۔ فرماتی تھیں کہ مجھے دیگر ازواج سے مقابلے کی تو کوئی تمنا نہیں، ہاں یہ خواہش ضرور ہے کہ قیامت کے روز آپ کی بیویوں میں ہی میرا حشر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا خوبصورت رائے دی کہ مجھے کبھی کسی کے متعلق یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں اس جیسی ہو جاؤں سوائے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ ان کی بھولی بھالی ادائیں اختیار کرنے کو جی چاہتا ہے اور بے اختیار دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتی اور ان جیسے پاک اور صاف دل، ان جیسی بھولی بھالی ادائیں مجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی الہی منشا کے مطابق تھا۔ چنانچہ انہوں نے شادی سے پہلے 2 ایسے واضح خواب دیکھے جن کی تعبیر خود ان کے شوہر نے یہ کی کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد زمہ بن قیس قریش میں سے تھے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ شموس بنت قیس مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد ابتدائی زمانے میں ہی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد سکران بن عمرو القرشی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز اور حبشہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہجرت حبشہ میں ان کی ہم رکاب تھیں۔ حبشہ سے واپس مکہ لوٹے تو حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ بعض دوسری روایات کے مطابق حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں ہی وفات پا گئے تھے۔ یوں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کی خاطر وطن چھوڑنے کی قربانی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کی بیوہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، جو بعد میں ایران کی جنگ جولالہ میں شہید ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا اور مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہی شادی ہو گئی۔ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ایک خلا کا پیدا ہونا طبعی امر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد جو 4 بیٹیوں پر مشتمل تھی، ان کے سنبھالنے اور گھریلو انتظام و انصرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فکر لاحق رہتی تھی۔ تنہائی اور اداسی کی ایک کیفیت تھی۔ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ ایک بزرگ صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم زوجہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کمال ادب اور جرت سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بہت تنہا اور اداس ہو گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آخر وہ میرے بچوں کی ماں، گھر کی مالکہ اور نگران تھیں۔ دوستو، واقعی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا نہایت احسن انتظام کیا ہوا تھا اور دینی فرائض اور ذمہ داریوں کی بجا آوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر فارغ کر رکھا تھا۔ ان کے بعد ایک کمی کا محسوس ہونا قدرتی امر تھا۔ پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی اس خلا کا پر کیا جانا بہت اہم تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا مسلمانوں کی نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض تجاویز بھی رشتوں کے سلسلے میں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبتاً ایک معمر بیوہ خاتون حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجویز پسند فرمائی۔ اس کے لیے سلسلہ جنبانی کی ذمہ داری حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے سپرد ہوئی۔ چنانچہ وہ ان کے گھر گئیں۔ پہلے تو خود حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کی بات کی۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے والد کے پاس گئیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس سے بہترین اور معزز رشتہ سودا کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ رشتہ طے ہو گیا اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا مکی دور میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کا حق مہر 400 دینار مقرر فرمایا تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرک بھائی عبداللہ بن زمع کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ماتم کرتے ہوئے اپنے سر میں مٹی ڈالی۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ میں بھی کیسا احمق تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی پر ماتم کرتے ہوئے اپنے سر میں خاک ڈالتا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوابوں کا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سعادت میں یقیناً الہی مصلحت بھی شامل تھی، اور ان کے بعض خواب بھی اس طرف اشارہ کرتے تھے جن سے اس رشتے کی من جانب اللہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی و تقوی اور ان کے تعلق باللہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے بہت پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو یہ خواب سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری وفات کے بعد تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آؤ گی۔ حضرت سعودہ فرماتی تھیں کہ اگلے روز میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور چاند میرے اوپر آ کر گرا ہے۔ میں فکر مندی سے اپنے شوہر حضرت سکران کو یہ خواب بھی سنایا۔ انہوں نے دوبارہ یہی تعبیر کی کہ جلد ان کی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عقد ہوگا۔ دوستو، روایت ہے کہ اسی روز سے حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے اور پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں شامل ہو کر ام المومنین بن گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 3 سال یا اس سے کچھ زائد عرصے تک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہیں، یہاں تک کہ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، جن کا نکاح حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا اعزاز پایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سنبھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چلانے کی اہم ذمہ داری اور خدمت ادا کرنے کی توفیق پائی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادہ طبیعت کی تھیں، مزاج میں نیکی ایسی غالب تھی کہ نیکی اور بھلائی کی جو بات ایک دفعہ سن لی اس پر مضبوطی سے جم گئی۔ آپ کی سادگی کا مثبت پہلو یہ تھا کہ آپ عذرائے ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی کوئی تشریح یا تعویل کرنے کی بجائے اپنی سمجھ کے مطابق اس کی فوری اور لفظی تعمیل کی کوشش کرتی تھیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں حضرت سعودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل فرما برداری میں بھی ایک نمونہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کا ایک نمایاں پہلو قرآن شریف میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ تکلف اور تصنع سے پاک تھے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھریلو زندگی میں بھی کوئی بناوٹ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات و خصائل میں سادہ طبعی موجود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں حضرت سعودہ کے بے تکلف باتوں سے خوب محظوظ ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دجال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی، اتفاق سے ان علامتوں میں سے بعض باتیں مدینے میں موجود یہودیوں کے ایک بچے ابن سعد میں بھی پائی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کا اظہار فرمایا کہ کہیں ابن سعد ہی دجال نہ ہو۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دجال سے بہت خوفزدہ تھیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر انہیں کامل ایمان اور یقین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے بڑا اور خوفناک فتنہ آج تک نہیں دیکھا گیا، اور ہر گزشتہ نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ کہتے ہیں ایک روز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ملنے آئیں، تو وہاں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئیں۔ انہوں نے یمن کی خوبصورت چادر اوڑھی ہوئی تھی اور زینت کی خاطر زعفران وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہوا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے کہنے لگیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی زینت ہم سے زیادہ ہے، اب دیکھنا میں یہ کیسے خراب کرتی ہوں۔
حضرت عائشہ نے فرمایا اے حفصہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت سودا ذرا اونچا سنتی تھیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا کانا دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا واقعی کانا دجال ظاہر ہو گیا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی پھر میں کہاں چھپ سکتی ہوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اس خیمے میں چھپ جائیں جس میں موسم سرما میں ہنڈیا وغیرہ پکایا کرتے تھے۔ اس خیمے میں مکڑی کے جالے بھی تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس میں چھپ گئیں۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ دونوں اتنا ہنس رہی تھیں کہ اس کی وجہ سے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہنسی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے خیمے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کی طرف گئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مارے ڈر کے کانپ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ظاہر ہوا ہے؟ اس نے تو ظاہر ہونا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کا ہاتھ پکڑا اور ان سے مٹی اور جالے وغیرہ صاف کیے۔ دوستو حضرت سودا کے ایسے ہی گھریلو بے تکلف ماحول کے ایک اور واقعے کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان کرتی ہیں کہ حضرت سودا ہمارے گھر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور سودا کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ ایک پاؤں ان کی گود میں اور دوسرا میری گود میں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریرہ بنایا تھا جو حضرت سودا کو بھی کھانے کی پیشکش کی مگر انہوں نے نہ کھایا اور میرے اصرار کے باوجود وہ کھانے سے انکار کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ میں تو کھلا کے چھوڑوں گی اور اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ جب حضرت سودا نے نہ کھانے پر ہی اصرار کیا تو حضرت عائشہ نے واقعتاً وہ مالیدہ حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کی یہ حالت دیکھی تو ہنسی ضبط نہ ہو سکی۔ پھر کمال عدل کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت سودا بدلہ لے سکتی ہیں اور آپ نے اپنی ٹانگ جو ان کی گود میں رکھی تھی اٹھا لی تاکہ وہ حضرت عائشہ سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ اب حضرت سودا نے حضرت عائشہ کے چہرے پر حریرہ مل دیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی، وہ کسی کو پکار کر بلا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ وہ شاید اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ازواج سے فرمایا اب اٹھو اور اپنے منہ دھو کر آؤ۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سودا کو اپنی نیک عاقبت اور انجام بخیر کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنازے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غالباً کسی سفر پر روانگی کے وقت یہ عجیب درخواست کی کہ اگر آپ کی عدم موجودگی میں ہماری موت آ جائے تو اجازت فرما دیں کہ حضرت عثمان بن مظعون جو ایک زاہد و عابد بزرگ صحابی تھے ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زما کی بیٹی، کاش تمہیں موت کا صحیح ادراک ہوتا تو پتہ چلتا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے جتنا تم گمان کرتی ہو۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت سودا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق تھا۔ آخر بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی وہ بیوی مجھے اس جہاں میں آ کر ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ اب بظاہر یہ موت کی خبر تھی مگر بیویاں ہیں کہ شوق کے عالم میں سرکنڈے سے بازو ماپ رہی ہیں کہ دیکھیں تو صحیح وہ لمبے ہاتھوں والی سعادت مند کون ہے جو اپنے آقا کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ گویا ازواج رسول جان و دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو چکی تھیں اور آپ پر جان چھڑکتی تھیں۔ خیر حضرت سودا جو لمبے قد کی تھیں انہی کے ہاتھ لمبے نکلے اور وہ اس پر بہت خوش تھیں کہ پہلے میرے حصے میں یہ سعادت آئے گی اور میں سب سے پہلے اپنے آقا سے جا ملوں گی۔ کہتے ہیں حضرت سودا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 احادیث روایت کی ہیں جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں اور دیگر ابو داؤد اور نسائی میں مذکور ہیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے نکلے تو باوجود اس کے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عمر کی مناسبت سے اور بھاری بدن کے باعث کمزوری اور سست روی کا شکار ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوق سے شریک سفر ہوئیں۔ اس موقع پر انہوں نے مزدلفہ کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
عام لوگ جو اللہ صبح مزدلفہ سے واپس لوٹتے ہیں اس وقت ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے لیے اس میں چلنا مشکل ہوگا، اس لیے مجھے باقی لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے واپسی کی اجازت عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذوری کے باعث انہیں اجازت عطا فرما دی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رات کو ہی مزدلفہ واپس لوٹ آئیں، جبکہ باقی لوگ صبح مزدلفہ آئے۔ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے امت کے کمزوروں اور معذوروں کے لیے رحمت و وسعت کے سامان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس رخصت لینے کے بعد جب بعض اور حاجیوں نے سر منڈوانے، قربانی کرنے اور رمی حجاز جیسے مناسک حج کی ترتیب آگے پیچھے ہو جانے کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرا شفقت اس میں رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں۔ دوستو، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں تقوی، سادگی، سچائی، پختگی، ایمان، اطاعت رسول اور ایثار خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو احترام کیا کرتے تھے، اس سے بھی ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ درہموں سے بھرا ایک تھیلا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس میں درہم ہے۔ وہ سادگی سے فرمانے لگی کہ کھجور کے بورے میں درہم کہاں؟ اور گھر کی خادمہ سے کہا کہ اے لڑکی، مجھے ذرا کھجور رکھنے کا برتن لا دینا تاکہ یہ کھجوریں اس میں ڈال لیں۔ پھر جب بورے کو کھولا تو واقعی درہم نکلے۔ دوستو، ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں غیرت کا اظہار فطری سی بات ہے، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے اظہار کی یہ حالت تھی۔ وہ ایسی پاک اور صاف دل تھیں کہ انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دیا تھا، اگرچہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا طلبی اور آپ کی محبت کے حصول کا بھی دخل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایسی ہی خوبیوں اور خصوصیت کی وجہ سے ان کی عاشق تھیں اور ان کی مرنجہ مرنج طبیعت، سادہ گوئی اور صاف دلی پر فریفتہ تھیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگیں کہ عورتوں میں سے مجھے کسی عورت کے بارے میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں ویسی ہو جاؤں سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ ان کی بھولی بھالی ادائیں اختیار کرنے کو جی چاہتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح ہوتی اور ان جیسا پاک و صاف دل، ان جیسی بھولی بھالی ادائیں مجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق شوال 54 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے وفات پائی۔ دوستو، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رخصت ہونے والی بیوی تھیں، لیکن ان سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا تھا۔ تو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ دوستو، جہاں تک آپ کے نکاح کی بات ہے تو روایات کے مطابق خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھیں،
لیکن واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال بعد ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس حوالے سے دوستو اختلاف بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک کما حق کو من نوان پہنچائی۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے، بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے ایک فرمان ہے کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں اور ان کی روایت کرتی تھیں، ان سے احکام منسبت کرتی تھیں۔ لڑکپن کے کھیل کود میں کوئی آیت کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی تھیں۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ جزوی باتیں تک ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ کی پاک دامنی اور بارات میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ دوستو یاد رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی میدان میں بھی سب سے آگے تھیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی اشکال پیدا ہوتا وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کا حساب لیا گیا وہ گرفتار عذاب ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو کہا گیا ہے اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، جس کے اعمال میں جرح شروع ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص اور بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا
میں نے ان سے زیادہ آیات کی شان نزول، فرائض، سنت، شعر و ادب، عرب کی تاریخ اور قبائل کے انساب وغیرہ اور مقدمات کے فیصلوں، حتیٰ کہ طب کا جاننے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور عوام میں سب سے اچھی اصابت رائے رکھنے والی تھی۔ دوستو، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بھی بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوا، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سریت کو تمام کھانوں پر۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے باخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے ازواج مطہرات کے پاس ہی دفن کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہاں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں کوئی برتر مقام دیا جائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو آپ کی اس وصیت کہ موت کے فوراً بعد مجھے دفن کر دینا کے مطابق انتقال کے بعد جلد ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دی گئی۔ قاسم بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم تدفین کے عمل میں شریک ہوئے۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے چند روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رہے کہ امہات المومنین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ اس لیے چاہیے کہ امہات المومنین کی سیرت اور حیات طیبہ سے ہم خوب واقف ہوں، تبھی ہم ان کی اتباع اور پیروی کر سکیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کا نام حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان کی نسبت قرشیہ ادویہ ہے اور ان کی والدہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر معاملہ فہمی، دور اندیشی، تدبر، فصاحت و بلاغت، عدل و انصاف کی خصوصیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قریش کے تمام قبیلوں میں آپ کی شخصیت سب سے ممتاز تھی۔ جس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10ویں پشت پر جا ملتا تھا، اسی طرح ماں حضرت زینب بنت مظعون کی طرف سے ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعب میں جا ملتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول بن کر اسلام کے دامن میں آئے اور اپنے سارے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار غلام بن گئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش جس گھریلو ماحول میں ہوئی، اس نے ان کے اخلاق و کردار اور طبیعت و مزاج کو بڑا نکھارا۔ ان کے اندر بے خوفی اور بے لوثی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی طور پر ان کی تربیت فرمائی، انہیں اس زمانے کے اعتبار سے ضروری علوم و فنون سکھائے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک ایسے تعلیم یافتہ، مدبر اور دانشور شخص تھے جن کو زمانہ جاہلیت میں سفارت کا عہدہ حاصل تھا۔ وہ قریش کے 70 پڑھے لکھے افراد میں سے ایک اہم شخص تھے، اس لحاظ سے بھی انہوں نے اپنی اولاد کی بڑی خوش اسلوبی سے تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صاف گوئی اور یک رنگی نمایاں تھی۔ جرأت و بے باکی آپ کے ایک ایک انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا۔ دوستو، اگر ذکر کیا جائے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے نکاح کا، تو بنو سہم میں سے ایک صحابی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بھی کفار و مشرکین نے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی، لیکن حق کے اس جانثار نے ان مصائب و آلام کو ہنس کر برداشت کیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی تو یہ بھی ان مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ یہ مہاجرین وہاں آزادی سے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے بڑے سکون سے دن گزارتے رہے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ ان دنوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 13ویں سال اپنے جانثاروں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی اجازت عطا فرمائی تو تب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا وطن چھوڑا۔ اس دوران بھی مکہ کے کفار و مشرکین نے ہجرت کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی، چنانچہ مسلمان عام راستے سے ہٹ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بڑی شان و شوقت سے مکہ مکرمہ کو خیر باد کیا۔ گلے میں تلوار لٹکا لی، اپنے پہلو میں نیزہ باندھا، پیٹھ پر ترکش لگایا، ہاتھ میں کمان لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ اس وقت کفار و مشرکین کا جتھا وہاں الگ الگ گروہوں کی شکل میں موجود تھا۔ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوتے وقت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد کفار و مشرکین کی طرف لپکے اور ببانگ دہل یہ خطاب فرمایا، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑے، اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے دے، وہ حرم کے باہر آ کر مجھ سے جنگ کر لے۔ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم خم ہو تو مجھے روک کر دکھائے۔ اتنا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آس پاس نظر ڈالی، جہاں مختلف گروہوں میں کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالے یا آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی جرأت کر سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف سے باہر تشریف لائے۔ اس دوران مکہ میں ٹھہرے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، لہٰذا ایسے کمزور مسلمان جو کفار و مشرکین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ سب بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی غرض سے آ کر مل گئے۔ ان مہاجرین کی تعداد 20 ہو گئی۔ ان لوگوں میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ، ان کے چچا حضرت زید بن خطاب اور پھوپھا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم جیسی بلند مرتبہ شخصیات بھی تھیں۔ دوستوں، یوں مختصر سا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و جلال اور ہیبت و دبدبے کا وہ عالم تھا کہ کفار مشرکین خاموشی سے انہیں جاتے دیکھتے رہے، کسی میں کوئی ہمت و جرأت نہ ہوئی کہ انہیں روک سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ نورانی قافلہ سفر کی مشکلات اور پریشانیوں کو سہتا ہوا
بعض جگہوں پر قیام کرتے ہوئے چلتا رہا۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب قباء میں پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا۔ روایات کے مطابق غزوہ بدر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جوان بیٹی کے نکاح کی فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، چنانچہ اپنی جوان اور بیوہ بیٹی کے نیک اور صالح اور خوش سلیقہ شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما چکی تھیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ اس خیال سے انہیں مسرت اور تسکین حاصل ہوئی اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کے پاس ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کچھ دن تک سوچ کر جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہیں اپنے ساتھی پر پورا بھروسہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا سوچا ہے تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملال ہوا۔ انہیں یہی فکر تھی کہ جلد سے جلد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر دوبارہ بس جائے۔ انہی سوچوں میں محو تھے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال آیا اور وہ ان کے مکان پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، اس لیے اس سے شادی کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اسی طرح خاموشی میں کچھ لمحے گزر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اپنی بیوہ اور جوان بیٹی کی فکر لیے ہوئے آخر کار ایک دن اس بارگاہ عظمت نشان میں پہنچے جہاں ہر دکھی دل کی نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کی بگڑی بھی بنائی جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو وہ خاموش ہی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح جوان بیوہ بیٹی کے لیے فکر مند دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ دوستو، آقا کائنات مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے قرار دل کو سکون آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جانثار صحابی سے فرمایا، اے عمر، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشیوں اور مسرتوں کا ستارہ چمک گیا۔ اس کے چند روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 400 درہم مہر کے بدلے کر دی۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ دوستو، یہ نکاح شعبان المعظم کے مہینے 3 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور کہا، اے عمر، جب تم نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ پیش کیا تو عثمان کے انکار اور میری خاموشی پر یقیناً تمہیں دکھ پہنچا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، اور پھر بولے، مجھے عثمان کے انکار پر اتنا رنج نہیں پہنچا
جتنا تمہاری خاموشی پر۔ اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، اگر تم کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو تمہاری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حفصہ کا ذکر کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے جھوم اٹھے۔ دوستو، ایک اہم واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق اور رجوع کا ہے، جس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے صحیح روایات ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ جب ان کے دونوں ماموں قدامہ و عثمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی دشمنی اور عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفصہ کو اپنے نکاح ہی میں رکھیے، اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ انتہائی عبادت گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والی ہے اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ علامہ ابن عبد البر نے حضرت عمار بن یاسر سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے طلاق مت دو، اس لیے کہ یہ انتہائی زہد و تقوی والی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کرنے والی، عبادت گزار، کثرت سے روزے رکھنے والی اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ دوستو، بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہ دی ہو، بلکہ صرف ارادہ ہی فرمایا ہو، اور معاملہ جو بھی رہا ہوگا اس کو دیکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی، جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی، تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ واللہ اعلم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی۔ تو یاد رہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان المعظم کے مہینے 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی، جبکہ آپ کی عمر شریف 40 یا 43 سال کی تھی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینے کا حاکم تھا۔ اسی نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو قبر میں اتارا اور انہیں جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 13 سال پہلے 795 عیسوی کی بات ہے کہ ایک دن خزیمہ بن حارث کے گھر میں بہت ساری عورتیں، رشتہ دار اور دوست احباب جمع تھے۔ جیسے ان لوگوں کو بڑی بے تابی سے کسی خوشخبری کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر میں سے ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا، خزیمہ کہاں ہے؟ خزیمہ نے جیسے ہی اس عورت کی آواز سنی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیا، کیا خبر لائی ہو؟ اس نے جواب دیا، خزیمہ، لڑکی ہوئی ہے، مبارک ہو، بڑی خوبصورت ہے اور اس کے چہرے سے خوش بختی اور بلند اقبالی ٹپک رہی ہے۔ عورت کی بات سن کر خزیمہ بےتابی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا۔ بیوی کے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھا تو اسے عجب سی کشش محسوس ہوئی۔ بے اختیار اس نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ یہ میری زینب ہے۔ اس طرح آپ کا نام زینب قرار پایا۔ دوستو، کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو اس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ معظمہ کے حالات میں تبدیلی آئی اور حق پسند طبیعت کے حامل لوگ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دولت اسلام سے مالا مال ہونے لگے۔ ساتھ ہی ازلی طور پر شقاوتوں کے حامل لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستانے اور تکلیف پہنچانے میں ہر قسم کے حربے استعمال کرنے لگے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ تو نہیں ملتا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کب دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں، لیکن آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار، صاف ستھری زندگی اور سخاوت و فیاضی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ابتدائی دور میں ہی اسلام سے قریب آ گئی ہوں گی۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب کی زوجیت میں تھیں، اور اس سے پہلے وہ جہم بن عمر بن حارث حلالی کے نکاح میں تھیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ دوستو، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی دشمنان اسلام نے مظالم ڈھائے۔ جب مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ہجرت کر جائیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ شام کے وقت جب حسب معمول حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں داخل ہوئے تو آپ کی وفا شعار بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آج کوئی خاص بات ہے؟ اس پر ان کے شوہر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہاں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دریافت کیا کہ کس طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے؟ آپ نے جواب دیا، مدینہ منورہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کا حکم مل جانے کے بعد دونوں میاں بیوی خاموشی کے ساتھ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے اور انہی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ آخر کار ایک دن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ دونوں بھائیوں حضرت طفیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث اور ایک ساتھی حضرت مستہ بن اساسہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین سے چھپتے ہوئے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے کی مشکلات اور تکالیف کے بعد یہ قافلہ اپنی منزل مقصود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نورانی قافلے کا استقبال حضرت عبد الرحمن بن سلمہ اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور بڑے محبت و خلوص کے ساتھ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مواخات قائم کی تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر انصاری صحابہ کی طرح بھائی چارگی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی رہائش کے لیے ایک بڑی زمین دے دی جہاں وہ رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال ماہ شوال کے آغاز میں آپ نے رابغ نامی علاقے کی طرف ایک سریہ بھیجا۔ اس سریہ کا امیر ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر شیخ المہاجرین حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور اس سریہ کو سریہ عبیدہ بن الحارث کہا جاتا ہے۔ اسی دوران جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر کا فاصلہ تقریباً 98 میل کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار اصحاب انہم اجمعین کے ساتھ جمعے کی رات 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے قریب اترے۔ یہ اسلامی تاریخ کا حق و باطل کے درمیان پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ دونوں لشکروں میں صف آرائی ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں اترے اور انفرادی لڑائی کے لیے آواز لگائی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3 جانثار اصحاب علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے جلد ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا،
جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید میں دیر تک لڑائی جاری رہی اور دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ولید کو قتل کیا۔ اس معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں شہید ہو گیا تھا۔ یہ زخم بڑا کاری تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب لشکر مدینے کی طرف واپس ہونے لگا تو صفرا کے مقام پر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور وہیں مدفون ہوئے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر و استقامت، ثابت قدمی اور ان کے جہاد کا علم ہوا اور ان کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہ دیکھا تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح امت کے غم گسار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بیوہ عورت کو سہارا دیا اور انہیں ام المساکین کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا تاج عزت اور رفت پہنایا۔ یہ نکاح اوائل رمضان 3 ہجری میں ہوا اور 400 درہم مہر تھا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی۔ اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا 5ویں خاتون تھیں جو ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئیں۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آ چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی امتیازی خصوصیت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی رخصت ہوئیں، جبکہ دیگر ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ام المومنین تھیں جن کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تاریخ نے اس عظیم خاتون کو شاندار الفاظ کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ یہ مشہور خاتون تھیں۔ انہوں نے غزوہ احد میں مجاہدین کی صفوں کے پیچھے زخمیوں کی تیمارداری کی۔ انتہائی عقل مند اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ حدیبیہ کی صلح میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت کارگر مشورہ دیا تھا۔ ان کا عظیم ترین جہاد اپنے خاوند ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا تھا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی تھے۔ ابو سلمہ نے غزوہ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد زخم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یہی تکلیف پیام موت بن گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیچھے 4 بچے چھوڑ گئے، زینب، سلمہ، عمر اور درہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ عملی طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعاون کیا جائے اور ان کی عزت افزائی بھی کی جائے، کیونکہ وہ مخلص مہاجر عورتوں میں سے تھیں اور مدینہ منورہ میں ان کے بیٹوں کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ان سے تعاون کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے حبالہ عقد میں لے آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات بتائی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس کی بجائے بہترین بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے یقیناً یہی سلوک کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے۔ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہی دعا پڑھتی رہی۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کہاں ملے گا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اجازت طلب کی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ نے مجھے شادی کا پیغام دیا۔ جب آپ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو میں بولی، اے اللہ کے رسول، یہ تو ممکن نہیں کہ مجھے آپ میں رغبت نہ ہو، مگر مجھ میں غیرت اور غصہ بہت ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ کوئی بے ادبی ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، پھر میں بال بچے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو غیرت کی بات کی ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ تم سے دور کر دے گا۔ باقی رہی عمر کی بات تو میری عمر بھی زیادہ ہے، تیرے بال بچے میرے بال بچوں کی طرح میری نگرانی اور ذمہ داری میں ہوں گے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ہاں کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ وہ کہتی ہیں اللہ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے ان سے بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے انہیں بھی قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا تو کہنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی زہ قسمت، مگر ایک تو میں غیرت والی عورت ہوں، دوسرا بال بچوں والی ہوں، میرا کوئی ولی یہاں موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھیجا تمہارے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، تمہاری غیرت کے بارے میں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں ضرورت سے زیادہ غصہ اور غیرت نہ آئے۔ باقی رہا ولی کا مسئلہ تو خواہ تمہارا کوئی ولی یہاں ہو یا نہ ہو وہ مجھے ناپسند نہیں کرے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شوال 4 ہجری میں ہوئی۔ الاصابہ اور اس قسم کی دیگر تاریخی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں فوت ہونے والی اہلیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ان کا پیدائشی نام برہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے نکاح کی، تو جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالغ ہوئیں تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرح بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں کا قریبی رشتہ بھی تھا۔ صفوان کے دادا سرح اور حارث کے پردادا آئز دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی شفر نے حارث سے کہا کہ برہ یعنی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہی دنوں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی۔ البتہ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پالی۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنی مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کی، تاکہ واقعی بنی مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے، اور سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ العیرسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حارث بن ابی زرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے
مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدیر کے قریب چشمہ مرصع تک پہنچ گئے۔ حارث بن ابی ضرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور خاص انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر مصافہ بن صفان بھی شامل تھے اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے اپنے بارے مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے سے اس قسم کی توہین آمیز تکبرانہ خیالات کی نفی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح سے مسلمانوں کو یہ سبق مل گیا کہ معزز خاندانی اور عالی نسب خواتین سے رحم دلانہ سلوک کر کے ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور جب کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے یا مالدار فقیر ہو جائے تو اس پر ترس کھا کر اس سے شایان شان سلوک کیا جائے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ قیدی عورتوں سے خلفاء، امراء، سرداروں اور بڑے لوگوں نے شادیاں کیں اور ان سے خلفاء، امراء، عظیم جرنیل اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ یہ بات بخوبی سمجھنے کے لیے خلفائے بنی عباس کی تاریخ کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھیں۔ آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ انہیں باقاعدہ زید بن محمد کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولا بیٹا بنانے سے روک دیا۔ ان کی زید سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا یہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو برقرار رکھو، طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو، اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تو اس سے ڈرے، لہٰذا جب زید نے اس سے حاجت پوری کی تو ہم نے تجھے اس سے بیاہ دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق کوئی حرج نہ رہے، جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں اور اللہ کا فیصلہ پورا کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ زید اپنی بیوی کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو برقرار رکھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز دینی مسئلہ چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج مطہرات کے سامنے فخر کے طور پر کہتی تھیں، تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے، جبکہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شادی یکم ذیقعدہ 5 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی۔ اس شادی کا مقصد منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کرنا تھا، جیسا کہ سورہ احزاب کی اس آیت میں وضاحت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کی منقول تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رکھا تھا کہ عنقریب زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنے گی، مگر آپ اس بات کے اعلان سے ڈرتے تھے مبادہ مخالفین شور برپا کر دیں۔ لو جی، اب تو انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی شادی رچا لی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے اور اس کے متعلق جاہلیت کی تمام رسم و رواج ختم کر دیے جائیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرائی جائے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ذریعے سے، تاکہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ رہے۔ صحیح بخاری سے اخذ کردہ اس جائزے کے بعد ہمیں ان غیر معتبر روایات کا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینب سے شادی کے متعلق افسانے تراشے گئے ہیں، خصوصاً واقعی کی روایت جو ہر دور میں زندیق، بے دین، مستشرقین اور ان جیسے دیگر خود غرض لوگوں کے لیے مشگافیوں کے سامان مہیا کرتی رہی ہیں۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش اسدی کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ وہاں جا کر خاوند عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خاوند کے عیسائی ہو جانے کے باوجود ان کے اسلام پر قائم رہنے کا پتہ چلا تو آپ نے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دیں۔ وہ بڑی خوشی سے راضی ہو گئیں۔ نجاشی نے آپ کی طرف سے بطور وکیل ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نکاح کے بعد نجاشی نے ان کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ مہر اور سامان ضرورت نجاشی نے اپنی طرف سے مہیا کیا۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے، اس وقت ان کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ عبید اللہ بن جہش سے ان کی ایک بچی تھی جس کا نام حبیبہ تھا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ بچی مکہ میں پیدا ہوئی یا حبشہ میں۔ اس شادی کی حکمت کسی سے مخفی نہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند غیر ملک میں جا کر مرتد ہو گیا۔ باپ اسلام کا سخت مخالف تھا اور غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف قریش کی قیادت کرتا رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے والد محترم کا نام تھا ابی سفیان، جو کہ بعد میں اسلام لائے تھے۔ غزوہ بدر بھی اسی کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ اسی قافلے کا سردار تھا جس کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے یہ جنگ برپا ہوئی۔ ان حالات میں تنہا ایک عورت جس کا میکے یا سسرال میں کوئی سہارا نہ تھا، اجنبی ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور غمخواری کی بے حد مستحق تھی تاکہ اعدائے اسلام ان کی اس عظیم مصیبت پر بغلے نہ بجائیں، اور اس شادی سے بنو امیہ کی اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت میں کمی کا خاصا امکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خواہش تھی کہ قریش کی دشمنی ختم ہو، جیسا کہ فتح مکہ اور حنین کی غنیمت تقسیم کرتے وقت بلکہ بہت سے دوسرے مواقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ خصوصی رعایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ہدایت دی اور یہ لوگ مستقبل میں اسلام کا زور آور بازو اور اس کے زبردست مددگار بن گئے۔ اور دوستو، جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو بہت سی عورتیں قید ہوئیں، ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ وہ دہیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آ گئیں۔ لوگوں کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دہیہ سے خرید لیا، پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ مدینہ منورہ کو واپسی کے دوران آپ نے ان کے ساتھ شب بسری کی۔ اس رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رضاکارانہ طور پر آپ کے خیمے پر پہرا دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دھوکے سے کوئی کارروائی نہ کر گزریں۔ یہ صرف ان کا وہم تھا، ورنہ وہ تو اسی دن دل سے مسلمان ہو چکی تھیں جس دن آپ نے انہیں منتخب کیا تھا، اور ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ذرا بھر کینہ نہیں تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب آپ خیبر سے صرف 6 میل کے فاصلے پر تھے، آپ نے ان کے ساتھ شب بسری کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب آپ خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر صحابہ کے مقام پر پہنچے تو وہ آمادہ ہو گئیں۔ آپ نے ان سے پہلی دفعہ انکار کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگیں، وہاں خیبر قریب تھا، مجھے خطرہ تھا کہ یہودی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارا باپ تمام یہودیوں سے زیادہ مجھ سے دشمنی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، اگر اسلام قبول کرو تو میں تمہیں اپنے لیے رکھوں گا، اور اگر یہودیت پسند کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم اپنی قوم کے پاس چلی جانا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہوں اور آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ مجھے یہودیت سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ اس سلسلے میں مجھے اپنے والد یا بھائی کی کوئی پرواہ ہے۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام میں اختیار دیا ہے تو اللہ اور رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں واپسی جانے سے بدرجہ زیادہ محبوب ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھر بسا لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ بنو قینقاع سے تھیں۔ ان سے اسلام بن مشکم نذیری نے نکاح کر لیا، پھر اس نے طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا، وہ خیبر کی جنگ میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے والد کے بارے میں کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا گیا جس سے انہیں صدمہ پہنچے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں وہی حکمت مصلحت تھی جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے میں تھی۔ یہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ، خاوند اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے کرتے مارے گئے تھے۔ ان کی عزت افزائی ضرور تھی کیونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ بہت معزز اور محترم تھیں۔ دوستو، یہ شادی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی یا معاشرتی لغت میں یہود کی مخالفت کا عنصر شامل نہ تھا، اور یہود کا یہ الزام غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف رہے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان نبوت میں پوری عزت و تکریم سے رہیں گے۔ اگر کبھی ان کے ساتھ آپ کی کسی اور بیوی کی نوک جھونک ہو جاتی تو آپ انہیں جواب دینے کے گر سکھایا کرتے تھے۔ سوکنوں میں اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، یہودی کی بیٹی۔ انہیں پتہ چلا تو رو پڑی۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگیں، حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارا تایا بھی نبی تھا، پھر تم نبی کے نکاح میں ہو، حفصہ کس بات پہ تم پر فخر کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے حفصہ سے فرمایا، حفصہ، اللہ سے ڈرو۔ جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہودی ہونے کا طعنہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ماہ تک ان سے قطع تعلقی رکھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قطع تعلقی ختم کی تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اور اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنی ایک لونڈی بطور ہدیہ آپ کو پیش کی۔ یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، جیسا کہ اس صحیح حدیث اور دیگر احادیث کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا تھا، اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ماں شریک بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان سے عبداللہ، اون اور محمد پیدا ہوئے۔ جنگ معطا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے ایک بیٹی امت اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ دوستو یاد رہے کہ ماں شریک بہن وہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی ماں ایک ہو، والد الگ الگ ہوں، یعنی ماں نے پہلے ایک شخص سے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، خاوند کی وفات یا طلاق کے بعد اس ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہوئی۔ اب پہلے شخص سے جو اولاد ہوئی اور وہ اس دوسرے شخص سے جو اولاد ہوئی اسے ماں شریک کہتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں جو جلیل القدر شخصیات شامل ہیں وہ یہ ہیں: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ دوستو روایات کے مطابق سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد اللیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ابو الرحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ کچھ عرصے ان کے ساتھ گزارا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہی لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی، مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں، چونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ دوستو آئیے اب آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔
بعض علماء نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المومنین میں شامل کیا ہے، جبکہ بعض نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المومنین میں شامل نہیں کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یاد رہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا، وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ 2-3 اور لونڈیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایک لونڈی جو قیدیوں سے آپ کو ملی تھیں، دوسری لونڈی زینب بنت جہش نے آپ کو دی تھی، اور تیسری ریحانہ بنت زید جن کے بارے میں اختلاف ہے، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اس حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہی تھیں۔ روایت ہے کہ جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے بیٹے نے انہیں آزاد کر دیا۔ جس معاشرے میں بیویوں کی کثرت تھی اور لونڈیاں رکھنا عام رواج تھا، اور یہ عمل کسی بھی شخص کی مالی اور جسمانی قوت پر موقوف تھا، اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 لونڈیاں رکھتے تب بھی یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ یہود و نصارہ نے ہمارے علم کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی بیویوں اور لونڈیوں کی بدرجہ کثرت کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ انہیں نا انصاف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کو مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اس کا سبب تعصب اور خود غرضی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہم دوستو آپ کو کثرت ازواج کی حکمت کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں ریحانہ بنت زید بن عمر بن خفافہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ریحانہ بنت زید بن عمر نظریہ اور بعض کہتے ہیں کہ قرضیہ تھیں۔ وہ بنو قریظہ کی جنگ میں قید ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ بعد ازاں آپ نے انہیں ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ آپ کی قابل احترام مملوکہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں اسی حیثیت سے شب بسری کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ ان کا شمار ازواج مطہرات کی بجائے آپ کی محترم کنیزوں میں کیا کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فوت ہوئیں یا بعد میں۔ مورخین نے کسی ایک بات کو ترجیح نہیں دی۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہوئیں، کیونکہ اس روایت کی سند قوی ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے بھی اسی کو درست کہا ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں کثرت ازواج کی حکمت کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہنے والی ازواج مطہرات امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کے لیے معلم اور مفتی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ عورتوں کے متعلق مسائل اور آداب زوجیت کے بارے میں تو سب لوگ ان کے محتاج تھے۔ شرعی احکام اور نبوی مقالات کا معتدبہ ذخیرہ بھی ان سے منقول ہے۔ پھر نیکی، صلہ رحمی اور حسن سلوک میں وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن خلق اور ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا نہایت اعلیٰ اور بے مثال نمونہ تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حق و انصاف والی نہایت بلند پایہ زندگی گزاری۔ انہیں عورتوں کے متعلق شرعی احکام کی خصوصی تعلیم دی۔ کثرت ازواج کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دراصل اس دور کا سیاسی تقاضا تھا۔ دعوت اسلامیہ کے وسیع میدان میں ایک بیوی کفایت نہ کر سکتی تھی، اور بہت سے خانگی مسائل لوگوں سے اوجھل رہنے کا امکان تھا۔ اس عظیم الشان مقصد کے سوا کوئی اور بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے باعث ازواج مطہرات ہنسی خوشی آپ کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات انتہائی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ حد تک اخراجات بڑھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اگر اس قسم کی روکھی سوکھی زندگی گزار سکتی ہو تو میرے پاس رہو، ورنہ طلاق لے کر چلی جاؤ۔ کسی بھی زوجہ مطہرہ نے علیحدگی گوارا نہ کی، اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معمولی سی چیز بھی طلب نہ کی۔ اس کا قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی،
اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر اسی حالت میں گزارا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی تو اتنی کم عمر ہے کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گڑیاں کھیلتی رہتی ہیں، کوئی اتنی بوڑھی ہیں کہ ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہے، کوئی آپ کے جانی دشمن کی بیٹی ہے، اور کوئی آپ کے نہایت مخلص و جاں نثار دوست کی صاحبزادی ہیں، کوئی ہر وقت یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتی ہیں، اور کوئی صیام و قیام میں ازواج مطہرات کے درمیان نمایاں ہیں۔ یہ سب جلیل القدر بیویاں نوع انسانی کے مختلف افراد کے لیے اپنے اپنے میدان میں فیض و فضیلت کا بہترین نمونہ ہے۔ انہی کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ایک عدیم النظیر شریعت پیش کی کہ ہر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ٹھیک ٹھیک عملی نمونہ بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو دشمنی کا دائرہ قریش تک محدود نہ رہا اور دیگر عربی قبائل بھی دشمن بن گئے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمنی کی آگ بجھائیں، وہ اس طرح کے مختلف قبائل میں شادیاں کریں، کیونکہ عربوں میں یہ معروف تھا کہ وہ اپنے داماد کی حفاظت کرتے تھے، اس کی تائید لغت بھی کرتی ہے۔ عربی میں عورت کے رشتہ داروں کو احماء کہا جاتا ہے، یہ لفظ حمایت سے بنا ہے، یعنی حفاظت کرنے والے۔ ممکن تھا کہ اس مصلحت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ لہو و لعب کے مارے لوگ جنسی معاملات میں بگٹٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وسعت کے ساتھ تعداد ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرما دیا، اور عام افراد کے لیے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 مقرر کر دی۔ یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد ازواج کے مقاصد بہت عرفہ تھے۔ اس کے دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا نام سودا تھا۔ یاد رہے کہ یہ سودا مشہور ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، اس کا نسب بھی معروف نہیں، اس لیے حافظ ابن حجر نے انہیں سودا قرشیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس نے معذرت کی، اس کے 5-6 بچے تھے اور خاوند فوت ہو چکا تھا۔ جب اس نے معذرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے انکار کیوں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، آپ تو مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتی کہ آپ کے سر کے پاس یہ بچے صبح و شام چیختے چلاتے اور روں روں کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سوا اور کوئی وجہ تو نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اونٹوں پر سوار ہونے والی یعنی عرب عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں، چھوٹے بچوں پر انتہائی شفیق اور خاوند کے مال کی بہترین نگران و محافظ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی انتہائی اہم ویڈیو، جس میں ہم نے تمام امہات المومنین اور صحابیات کا تفصیلی تذکرہ کیا، ان کی زندگی کے بارے میں، اور کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تمام امہات المومنین کی زندگی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ ان کی زندگی پر عمل کر کے اپنی اس زندگی کو بدل سکتی ہیں، اور بے شک اسی پر عمل کر کے وہ اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔